میرے محترم بزرگوں اور نہایت ہی واجب محترم عزیز ساتھیوں، آج جمعہ کا باب کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بابرکت جمعے کے دن میں جمعے کی مسجد میں ہم سب کو ایک ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سعادت بخشی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و کرم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں ایک ایسے برگزیدہ بندے سے، ایک ایسے برگزیدہ رسول سے ہمیں وابستہ کیا جو تمام کائنات میں، جو تمام سرشٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو افضلیت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا یہ ارشاد فرمایا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا، جس برگزیدہ پیغمبر کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا، وہ پیغمبر خاتم النبیین، جو سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا، جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا، وہی سلسلہ ختم کرنے کے لیے، اس سلسلے کے جوڑ کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دین سکھانے کے لیے بھیجا، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وخاتم النبیین، کہ آپ تمام نبیوں کے مہر ہیں، آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ پورے عالم کے، صرف یہی عالم نہیں، تمام کائنات میں، پورے کائنات میں جتنے بھی عالم ہیں، یہ عالم دنیا ہے، یہ انسانوں کی دنیا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی چھپے ہوئے عالم ہیں، ان سب کے عالم کا آپ اکیلا امام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ افضلیت بخشی، وہ افضلیت اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول آئے، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کر یوں فرماتے کہ اے رسول، اے نبی، میں تمہیں بھیج رہا ہوں، تم میرے بندوں کی جا کے پرورش کرنا، تم میرے بندوں کی سیدھے راستہ دکھانا، تم میرے بندوں کو جا کے صحیح سمجھانا، تم میرے بندوں کو جا کے میرے توحید کے بارے میں بتانا کہ تم صرف ایک اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ تمام پیغمبر، ان سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ نبی، تم میرے احکامات دوسروں تک تو پہنچاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پہنچا دینا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، ان کو تم ماننا، آخر میں ایک نبی آئیں گے، آخر میں ایک رسول آئیں گے، اس کو تم بھی تسلیم کرنا۔ انبیاء سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی، تم جو آخر میں جو نبی آئیں گے اس کو تم بھی تسلیم کرنا، اور اپنے قوم کو بھی سمجھانا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، اس کو بھی تمہیں تسلیم کرنا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ عیسیٰ، آخر میں ایک نبی آئیں گے تو تمہارے قوم میں سے جو ان پر ایمان لائے گا وہ صحیح دین پر ہوگا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یقیناً ان سب کا دین بھلا ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں تو اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے توحید کا، توحید و رسالت کا، ان سب میں سب برابر ہیں۔ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی پیغمبر آئے، ان سب میں ایک چیز برابر تھی، ایک چیز کامن تھی، وہ یہ کہ سب کا یہی پیغام تھا، سب کا یہی میسج تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا، اور جس وقت جو نبی آئے اس کو تسلیم کرنا، اس پر ایمان لانا، یہ چیز سب میں کامن تھی۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے قوم کو یہ بتلا دو کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ اس کا نام احمد ہوگا،
اسمہ احمد، کہ جس کا نام احمد ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے۔ تو ان سے کہا کہ ایک نام جن کا نام احمد ہوگا ان پر اپنے قوم کو ایمان لانے کے لیے بتا دینا۔ کیوں؟ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے۔ اب جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ آگے کوئی پیغمبر نہیں آ جاتا، آگے کوئی رسول نہیں آ جاتا، تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے، وہ اس پر حضرت تمام لوگوں پر وہ نافذ ہوگی، تمام لوگ اس پر ماننے پر اس کو مجبور ہوں گے، جب تک حضرت عیسیٰ کے علاوہ کوئی دوسرے نبی نہیں آ جاتا۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین، ان کی شریعت تب تک رہی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، 40 سال کی عمر میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، تب سے عیسائی جو مذہب تھا، جو عیسائی جو دین تھا، وہ باطل، جو یہودیت تھی وہ باطل، جتنے دنیا میں جتنے بھی دین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی شریعت کو چھوڑ کر تمام دین باطل۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہیں لاتا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سچے نبی ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر ان کو کیوں مانیں؟ یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں مانتا، اس کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دین کو پکڑتا ہے، تو پھر وہ غلط کرتا ہے۔ کیوں؟ میسج دیا گیا تھا، خبر دی گئی تھی کہ تم آخری نبی کو ماننا، تم نے نہیں مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم صحیح طریقے سے تم مجھے مانتے ہو تو تم آخری نبی کو ماننا، تم نے اس نبی کے قول کو رد کر دیا، اس لیے تمہارے دین بھی رد ہو گیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے دین کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم عمل کس پر کرتے ہیں؟ آخری نبی کے دین پر۔ ہمارے نبی جو شریعت لے کر آئے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہم حقیقت سچ تمام انبیاء جتنے بھی آئے سب کے دین کو ہم برحق مانتے ہیں۔ اور آخری نبی تمام رسولوں کے امام ہیں، آپ نے امامت کروائی ہے۔ اس نبی کے رسالت، اس نبی کے صداقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یوں نقشے کے طور پر بیان کیا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس قلم سے لکھے جانے والے حروف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول آپ فکر نہ کریں، انسان تو کیا، ایک بہت ہی عجیب انداز میں قرآن نے یہ نقل کیا ہے کہ آپ کی صداقت کی گواہی کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل یا دیوانہ نہیں ہیں، اس بات کی گواہی انسان تو کیا، کسی سے جب گواہی مانگی جاتی ہے تو کسی کی جب گواہی مانگی جاتی ہے تو انسان سے مانگی جاتی ہے، نہ کہ کسی اور چیز سے۔ لیکن قرآن نے الگ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجنونیت کے رد کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپ کے صداقت کو، کہ آپ کے مجنون نہ ہونے کو قلم بھی گواہی دے گی، جو قلم لکھتا ہے والقلم وما یسطرون، جو قلم لکھتا ہے اس سے گواہی دیتی ہے۔ اب قلم سے گواہی کس طرح ہوگی؟ قلم کس طرح گواہی دے گی؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے، کیونکہ گواہی تو انسان دیتا ہے، گواہی تو بشر دیتا ہے، تو قلم کیسے گواہی دے دے گا؟ تو ایک بات آپ نوٹ کر لیجیے، 14 ساڑھے 14 1500 سال ہونے کو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام کیے، جتنے بھی احکامات ہم تک پہنچا، جتنے بھی احکامات ہم کو دیے، جتنے بھی احکامات اپنے صحابہ کو دیے، ان تمام احکامات کو، ان تمام احکامات میں تمام کے تمام کتاب میں موجود ہے۔ حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیجیے، ایک چھوٹا سا احکام، ایک چھوٹی سی حکم جسے آپ کہیں کہ یہ چھوٹ گیا تھا، یہ کتاب میں اس کو نقش نہیں کر پایا، کتاب میں اس کو لکھ نہیں
پایا تو آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ کتاب میں جو لکھا گیا ہے وہ تو قلم سے ہی لکھا گیا ہے، قلم بھی گواہی دے گی کہ اللہ کے نبی تم مجنون نہیں ہو۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت ربک بمجنون، کیا اللہ کے فضل سے ما انت بنعمت ربک بمجنون، کیا اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت سنا دی کہ نبی آپ کو کوئی پاگل یا کوئی مجنون یا دیوانہ آپ کو ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ مجنون ہیں، کیونکہ جب کفار مکہ نے جو آپ پر ستم ڈھایا، جب کفار مکہ نے آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے، جب کفار مکہ نے آپ کو ستایا، آپ کو طرح طرح کی مصیبتیں دی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، جب تک آپ مکہ میں رہے تب تک آپ کو ستاتے رہے، آپ کو پریشان کرتے رہے، کوئی آپ کو بولتا مجنون ہے، کوئی بولتا پاگل ہے، یہ کوئی جادوگر ہے، یا کوئی کہیں سے آ گیا فراڈی ہے۔ اس سے پہلے 40 سال کی عمر میں آپ کو جو نبوت ملی ہے، آپ تو نبی 40 سال کی عمر میں بنے، اس سے پہلے کی حالت، اس سے پہلے کی خبر آپ کو معلوم ہوگا کہ کفار مکہ 40 سال سے پہلے کفار مکہ کی وہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس وقت مکہ میں آپ کا جو خاندان تھا، جو اللہ کے نبی کا جو خاندان تھا، وہ سب سے افضل تھا۔ عبد المطلب جو اس وقت کعبہ کے سرداری کیا کرتا تھا، وہ قریش میں سے تھا، اور قریش اس وقت کا سب سے بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا۔ جب بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا، اس کا ایک فرد محمد جب وہ جو بڑا ہوتا گیا، اس کی صداقت اور اس کی امانت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی رہی۔ آپ کاروبار کرنے کے لیے چلے جاتے، آپ 1 روپیہ بھی کیا آپ کاروبار کرنے کے لیے چلے گئے، کوئی کسی کا سامان لے کر آپ گئے، کسی کے سامان میں سے 1 تنکا بھی اگر کم ہو جاتا تو یہاں کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی کھیلتے ملتے نہیں تھے، بچوں کے ساتھ کھیل کود کا ان کا معاملہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے اچھے بھی ہوتے ہیں، بچے برے بھی ہوتے ہیں، اور جیسی صحبت ہوگی ویسے ہی بچہ بنے گا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ اگر تم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم نیک بنو گے، اگر تم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیک بنو گے، اگر تم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، ان کے ساتھ رہو گے، ان کا ساتھ رہو گے تو پھر تم بھی برا بنو گے۔ اس لیے کہ جب کسی سے دوستی ہوتی ہے، جب کسی کا ہم نشینی ہوتی ہے، تو پھر جب دیکھتا ہے یار میرا دوست ایسا کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، جب دوستی نبھانی پڑتی ہے نا تو پھر عقل آ ہی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نشینی سے بچتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بچوں کے ساتھ رہنا، ان کا یہ لہو لعب میں مشغول ہونا آپ کو پسند نہیں تھا۔ آپ ایک جگہ جا کر آپ غور و فکر کیا کرتے، تنہائی میں آپ وقت گزارتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ کے اندر صادق اور امین کہا کر پکارا جانے لگا۔ جب کعبے کی نئی تعمیر ہو رہی تھی، جب کعبے کو ڈھایا گیا کہ کم پڑ گیا تھا یا پھر دھس گیا تھا، تو پھر کعبے کی جب دوبارہ تعمیر ہوئی، اس وقت پتھر لگانے کی باری آئی۔ کیا وہ اچھا پتھر ہے، نیک پتھر ہے، تو یہ پتھر لگائے گا کون؟ ان میں جھگڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کہ ان کو بلاؤ، وہ فیصلہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی مان چکے تھے کہ یہ اچھا ہے، یہ نیک ہے، یہ امانت دار ہے، یہ کبھی خیانت نہیں کر سکتا، یہ صادق ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لیے آپ کا نام چنا گیا کہ فیصلہ آپ وہی کریں گے۔ تو چنانچہ اس وقت 4 قبیلے جو موجود تھے، اس وقت جو 4 قبیلے جن کا پیسہ شامل تھا اس عمارت میں، جن 4 قبیلوں کا پیسہ شامل تھا، ان تمام 4 قبیلوں کے سردار کو کہا کہ آپ چادر لیا گیا، چادر کے 4 کونے ہوتے ہیں، ایک کونا ایک سردار کو دے دیا، دوسرا کونا دوسرے سردار کو،
تیسرا چوتھا، اسی طرح چار قبیلے کے 4 سردار کو ایک ایک کونا دیا گیا، اور اس کے بعد وہ اس چادر کو اٹھایا گیا، اس جگہ پر لایا گیا۔ جب اس جگہ پر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیا جہاں اس کا جگہ تھا۔ تو یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حاصل تھا۔ تو 40 سال سے پہلے آپ کی یہ حالت تھی، آپ کو ہر کوئی ماننے پر مجبور تھا کہ یہ کبھی خیانت نہیں کر سکتا، لیکن جب نبوت کا اعلان کیا، جب 40 سال کی عمر ہوئی، جب آپ کو وحی کی گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد جب آپ نبوت کا اعلان کر چکے، جب آپ مکہ میں مشہور ہو گئے کہ محمد نے نیا دین کا اعلان کر دیا ہے، محمد نے ایک نیا دین لے کر آیا ہے کہ جس میں یہ کہتا ہے کہ تم کسی کی عبادت مت کرو، تم اللہ کے سوا، تم اللہ کو چھوڑ کر سب کو رد کر دو، سب کو چھوڑ دو، تم بس اللہ کو ایک مانو۔ جب یہ آواز پوری مکہ میں گونجی، تب یہ آواز چلنے لگی کہ نہیں، محمد صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، تمام یہ ہوائیں چلنے لگی۔ تو یہ کیا تھا؟ جبکہ تمام مکہ والے، تمام قریش کے لوگ، تمام قبیلے والے سب یہ جانتے تھے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا، محمد کبھی خیانت نہیں کرتا۔ جس نے 40 سال کی عمر تک کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے ایک لفظ کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ آج اچانک جھوٹ کیسے بول چکا؟ وہ آج اچانک اتنے بڑے دین کا اعلان کیسے کر دیا؟ اتنا بڑا کہ میرے پاس آسمان سے وحی آئی، اس فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اپنے لوگوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جس نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہ بولا، وہ آج جھوٹ کیسے بول دیا؟ یہ سمجھنے کی نہیں، یہ اس کا عناد تھا کہ ارے اگر نبوت ملنی تھی، جو عیسائی تھے وہ ان کا یہ تھا کہ اگر نبوت کسی کو ملے گی تو حضرت اسحاق، ان کے جو رب ہے، ان کی جو نسبت ہے دادا پردادا، ایک نسبت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، جو باپ داداؤں کا جو سلسلہ چلتا ہے، ایک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور ایک ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو ربط چلتا ہے، جو نسبت چلتی ہے باپ داداؤں کا، وہ حضرت عیسیٰ تک پہنچتا ہے، اور جو حضرت اسماعیل سے چلتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو نسبت چلتا ہے، وہ اس نسبت سے عیسائی یہ کہنے لگے کہ ہم مکہ چلیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو تمام نشانات بتا چکے تھے کہ وہ نبی جو آئیں گے ان کا جو جگہ ایسا ہوگا، ان کا مقام یہ ہوگا، ان کا مرتبہ بلند مرتبہ، ان کے تمام نشانات ہریالی نہیں ہوں گے، اس طرح ہوں گے، تمام نشانات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا چکے تھے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے پہلے ہی سے مکہ آ چکے تھے، مکہ میں جا کر بچ چکے تھے کہ جب کوئی نبی آئے گا، جب کوئی نبوت کا اعلان کرے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تو جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو تمام عیسائی جانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جانتے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پشت سے نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یا بیٹوں میں سے نہیں ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ صرف اس بنا پر عیسائی پیچھے ہٹ گئے، عیسائی ایمان نہیں لائے کہ یہ تو ہمارے نسبت سے نہیں ہے، یہ تو ہمارے تعلق سے نہیں ہے، ہم ان پر کیوں ایمان لائیں؟ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پشت سے ہوتا تو ہم ایمان لاتے، لہٰذا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہودی تھے، وہ ایمان نہیں لائے، کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، کیوں؟ وہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے نا ان کا ایمان۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا پرانے دین کو چھوڑ کر ہم اس نئے دین کو ہم کیسے قبول کر لیں؟ ہم اس نئے دین کو ہم کیسے اپنے سینے سے لگائیں؟ لہٰذا وہ بھی ماننے پر مجبور نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں مانے۔ لہٰذا کفار مکہ جتنے بھی تھے، اکا دکا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے، وہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، چھپ چھپ کر۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی، یہ بشارت دی گئی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک ایسا دن آئے گا کہ جب آپ کو سب مانیں گے، آپ کو ہم گواہی دیں گے، ہم گواہی دلوائیں گے کہ آپ صادق ہیں،
آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب بتا دیا گیا تو پوری دنیا آپ جانتی ہے، آپ دیکھ لیجیے، آپ پوری دنیا میں چکر لگا کر دیکھ لیجیے، آپ پوری دنیا گھوم کر دیکھ لیجیے کہ سب سے زیادہ کس کو مانا جاتا ہے، سب سے زیادہ کس کی مانی جاتی ہے۔ ایک عجیب سی بات ہے، آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اللہ کے نبی کے نبوت کے دو انداز ہیں، نبوت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ کرو یہ مت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز، یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بتائے، اور ایک پہلو وہ ہے جن کا شریعت سے بالواسطہ تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نجی معاملہ ہے، جو ذاتی معاملہ ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ آپ چلتے کس طرح تھے، آپ کھاتے کس طرح تھے، آپ پہنتے کس طرح تھے، کہ آپ رہتے کس طرح تھے، یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن ایک سوچنے کا مقام ہے کہ 1400 سال ہو گئے، چھوٹی چھوٹی بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے مرتبے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کر دیا کہ چھوٹی سے چھوٹی نشان کو بھی، چھوٹی سے چھوٹی علامت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیثوں میں محفوظ کر دیا۔ حضرت امام بخاری کے جو استاد ہیں، حضرت امام بخاری کے جو شاگرد ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب شمائل ترمذی میں جتنے بھی آپ کے نجی معاملات میں جتنے بھی آپ کے پہلو ہیں ان سب کو آپ نے نقل کیا ہے۔ آپ نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا تھا، ان دانتوں کے درمیان یا بیچ کے دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا ہونا یہ خوبصورتی کی نشانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا آپ کے صحابی حضرت حسان بن ثابت کا شعر ہے، وہ فرماتا ہے ما احسن منک طرفت عینی، کہ آپ سے حسین میں نے آج تک نہیں دیکھا، واجمل منک لم تلد النساء، کہ آپ سے زیادہ